سلسلے کی آج یہ 5ویں گفتگو، جس کے لیے میں نے سورہ والتین کی چند آیتوں کو عنوان سخن کے طور پر ہدیہ سماعت کیا، جس میں کائنات کا پروردگار اعلان فرما رہا ہے والتین والزیتون وطور سینین، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینہ کی، وہذا البلد الامین، اور اس شہر مقدس کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو بہترین سانچے پہ پیدا کیا ہے۔ جو ایک بہترین سانچہ انسان کے لیے ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے اسے اشرف المخلوقات کا لقب دینا چاہیے، جس کی وجہ سے اس کے سر پہ تاج کرم سجانا چاہیے، وہ سانچہ ہم نے انسان کو دے کر بھیجا بھی ہے، پیدا بھی کیا۔ میں اپنی جو ہے اس سلسلے وار گفتگو میں بار بار اسی بات کی طرف روشنی ڈال رہا تھا کہ یقیناً اللہ کا یہ کمال تھا اور یہ اللہ کی عطا تھی کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، لیکن اشرفیت کے اوپر، افضلیت کے اوپر باقی رہنا یہ خود ہمارے کردار پر موقوف ہے۔ اگر ہم اچھا کردار اختیار کریں تو ہم فرشتوں سے آگے بڑھ سکتے ہیں، اور برا کردار استعمال کریں تو ہم جانوروں سے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ راستے ہمارے پاس دونوں ہیں، چاہے ہم اشرف المخلوقات بن جائیں یا ہم اسفل السافلین میں چلے جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان جو دکھائی دیتا ہے یہ صورت میں انسان ہے، وہ حقیقت میں بھی انسان ہو۔ جیسا کہ نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں انسان دو طرح کے ہوتے ہیں، کچھ صورت الانسانیہ، کچھ سیرت الانسانیہ۔ کچھ صورت میں انسان ہوتے ہیں، کچھ سیرت میں انسان ہوتے ہیں۔ شکل ہونا اور ہے مگر انسانی کردار پایا جانا یہ اور ہے۔ جب میرے مولا سے کسی نے معلوم کیا مولا یہ بتائیے کہ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا، اس کا مقصد تخلیق کیا ہے، اس کی غرض خلقت کیا ہے، کیوں انسان کو بنایا، تو امام نے فرمایا اللہ نے انسان کو اس وجہ سے پیدا کیا تاکہ دنیا میں جا کر ایسے کام کرے کہ اس کو دیکھنے کے بعد لوگ سمجھ جائیں جانور کیا ہوتا ہے، انسان کیا ہوتا ہے، یعنی دونوں کا فرق محسوس ہو جائے تو سمجھ لینا کہ وہ مقصد تخلیق کے اوپر گامزن ہے۔ لیکن اگر دونوں کے اعمال میں کوئی فرق نظر نہ آئے، بھوک جانور کو بھی لگتی ہے، بھوک انسان کو بھی لگتی ہے، پیاس جانور کو بھی لگتی ہے، پیاس انسان کو بھی لگتی ہے، لیکن جب انسان بھوک، یہ جانور بھوک مٹانے کے لیے جاتا ہے تو اب یہ نہیں سوچتا کھیت اپنا ہے یا مالک کا ہے، کھیت پرایا ہے یا کھیت کسی کا ہے۔ جب یہ پانی کے ذریعے پیاس بجھانا چاہتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا نالی کا پانی ہے یا دریا کا پانی ہے، بس اس کی پیاس بجھ جائے۔ میں اپنے لفظوں میں یوں کہوں، یہ جانور جو ہے اللہ نے اسے بغیر بریک کی گاڑی بنایا ہے، ایسی گاڑی جس میں کوئی بریک نہیں ہے، بھوک لگے تو ٹوٹ پڑے، پیاس لگے تو ٹوٹ پڑے۔ بس اگر یہی صفت انسان کے اندر آ جائے تو سمجھ لینا یہ جانور کی طرح ہو گیا۔ جب یہ کھانے پہ آئے تو چیک ہی نہ کرے نجس ہے یا پاک ہے، حلال ہے یا حرام ہے، یہ سب کھا جائے تو سمجھ لینا یہ جانور سے بھی آگے بڑھ گیا، اس لیے کہ جانور کو عقل نہ دی تھی تب اس نے بریک نہ لگایا، اس کو تو عقل دی تھی، اس کو بریک لگانا چاہیے تھا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد و آل۔ لہذا اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اب سوال
لیے اشرف المخلوقات نہیں بنایا، بلکہ قرآن کی آیتیں کہتی ہیں وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے انسان جو کچھ کائنات میں ہے ہم نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے، یہ عرش و فرش سب تیرے لیے، یہ کرسی و لوح تیرے لیے، یہ ارض و سما تیرے لیے، یہ لیل و نہار تیرے لیے، یہ جنت و کوثر تیرے لیے، ہم نے سب کچھ تیرے لیے بنایا ہے۔ اور ایسا نہیں کہ جیسے مثال دی جاتی ہے کہ گھر تو سب آپ کا مگر کسی چیز کو ہاتھ نہ لگانا، نہیں، تیرے لیے پیدا بھی کیا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَاللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، ہم نے تمہارے اختیار میں دے دیا، مسخر کر دیا، تمہارے تابع بنا دیا، سورج کو بھی، چاند کو بھی، دن کو بھی، نہار کو بھی، ہم نے کائنات دی بھی ہے، اختیار بھی دے دیا۔ کس کو دیا؟ انسان کو دیا۔ تو اب کوئی نہ کوئی ایسا انسان تو ہونا چاہیے جس کا اختیار سورج پہ بھی چلے، جس کا اختیار چاند پہ بھی چلے، جس کا اختیار سمندر پہ بھی چلے، جس کا اختیار دریاؤں پہ بھی چلے۔ قرآن تو کہتا ہے کائنات تیرے لیے پیدا کی، قرآن تو کہتا ہے ہم نے پوری کائنات کو مسخر کر دیا۔ اگر کوئی انسان ایسا نہ ملا تو آیت چھوٹی ہو جائے گی، آیت کا چیلنج بیکار ہو جائے گا۔ آیت قیامت تک کے لیے کہہ رہی ہے ہم نے تیرے لیے انسان، ہم نے تیرے لیے انسان یہ کائنات بنائی بھی ہے اور مسخر بھی کر دی، تابع بھی کر دی۔ تو کوئی ایسا انسان ہونا چاہیے جس کی حکومت کائنات پہ چلے، آج نہیں قیامت تک کوئی نہ کوئی ایسا ہونا چاہیے جس کا اختیار سورج پہ بھی چلے، چاند پہ بھی چلے، لیل و نہار پہ بھی چلے، سمندروں پہ بھی چلے، دریاؤں پہ بھی چلے، جنت و کوثر پہ بھی چلے۔ اس لیے کہ قرآن کا چیلنج ہے۔ اب سمجھ میں آیا پہلے محمد کے لیے دنیا بنائی تھی، آخری کے لیے باقی کیوں ہے؟ اس لیے بتانا تھا کہ کوئی انسان ہے جو پردے میں رہ کے پوری کائنات میں اختیار رکھتا ہے۔ صلوات محمد وعلیہ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، ہم نے تمہارے لیے چاند کو مسخر کر دیا، سورج کو مسخر کر دیا، خالی بنایا نہیں بلکہ تمہارے اختیار میں دے دیا۔ تم چاہو تو تم اسے اختیار میں کر سکتے ہو، یہ ہم نے تمہیں اختیار دے دیا۔ کہتے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ نہیں، اختیار میں دینے کا مطلب یہ نہیں ہے ہم نے تمہیں ریمانڈ دے دیا، یہ نہیں ہے کہ تم بیٹھے بیٹھے جو چاہو کرتے رہو۔ مثال دے دیتا ہوں بچوں کے لیے تاکہ عظمت اہل بیت اور اچھی طرح واضح ہو جائے۔ جیسے یہ قرمے کا بیج ہوتا ہے، جیسے گٹھلی ہوتی ہے، کھجور کی چھوٹی سی گٹھلی ہوتی ہے نہیں ہوتی، اگر اسے یہ کہا جائے یہ درخت ہے تو یہ صحیح بھی ہے غلط بھی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا۔ اگر سمجھنا چاہے کوئی تو سمجھ سکتا ہے یہ جو گٹھلی ہے یہ گٹھلی نہیں ہے، درخت ہے۔ اگر اس کے اندر درخت کی صلاحیت نہیں تھی تو یہ درخت بنا کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں صلاحیت تھی درخت بننے کی۔ اللہ صلاحیت نہ رکھتا تو درخت نہ بنتا۔ تو اسی طرح اللہ نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد صلاحیت دے دی۔ اگر تو چاہے تو یہ اپنے اختیار میں کر سکتا ہے، لیکن کب کرے گا؟ جب جیسے اس بیج نے اپنے آپ پر زمین کے حوالے بنا کر کے قربان کر کے تناور درخت بن گیا، تو بھی ہمارے راستے میں اپنا وجود مٹا دے، ہم کائنات تیرے حوالے کر دیں گے۔ صلوات محمد ہم تیرے حوالے کائنات کر دیں گے۔ جیسے جو ہے گٹھلی ہوتی ہے اس میں صلاحیت ہوتی ہے درخت بننے کی۔ انسان ہم نے تیرے اندر صلاحیت رکھی ہے سورج کو پلٹانے کی، ہم نے صلاحیت رکھی ہے چاند کو پلٹانے کی،
ہم نے صلاحیت رکھی ہے، اگر تو چاہے تو پانی پہ مسلح بچھا سکتا ہے۔ میں آپ دماغ جو ہے توڑنا پہنچائیے گا، علی بیت کی بات نہیں کر رہا، یہ کوئی علی کی بات نہیں، علی تو آپ کو سمجھ میں آ ہی نہیں سکتے۔ علی کو محدود نہ کریے کہ سورج کو پلٹا دیا بڑا کمال، نہ، یہ تو کمال علی کے غلاموں کا تھا، جو 8 درجے پہ، جو 6 درجے پہ، جو 10 درجے پہ تھے۔ کتنے غلام علی کے ایسے تھے کہ جنہوں نے پانی پہ مسلح بچھایا، کتنے غلام ایسے تھے جنہوں نے سورج کو پلٹایا۔ میں کیا کروں، ذرا غور فرمائیے گا، یہ بات علی کی نہیں ہے، علی کی نہیں، یہ انسان کی ہے۔ اگر انسان اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے راستے میں قربان کرتے تو پھر وہ اختیار کائنات رکھتا ہے۔ سوچو، جب غلام کی یہ پاور ہے تو آقا کی پاور کیا ہوگی؟ صلوات پڑھیں محمد والے۔ حدیث قدسی ہے، کنی اکن لک، اے میرے بندے تو میرا ہو جا، میں تیرا ہو جاؤں گا۔ حدیث قدسی ہے، ابدی اتینی کے اجعل کا مسلی، اے میرے بندے میری اطاعت کر تاکہ میں تجھے اپنے مسل بنا لوں، مثل نہیں، ابدی اتینی، اے میرے بندے میری اطاعت کر، کہ اجعل کا مسلی، تاکہ میں تجھے اپنی مسل بنا دوں۔ مثل اللہ کی کوئی نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی نہیں، لیکن للہ المثل الاعلی فی السماوات، اس کی ایک مثل ہے جو آسمانوں میں ہے۔ مثل کسے کہتے ہیں؟ نمونہ۔ مثل کیا ہے؟ جو صفات میں اس جیسا ہو اسے مثل کہتے ہیں، جو ذات میں اس جیسا ہو اسے مثل کہتے ہیں۔ اللہ کی مثل کوئی نہیں، اس کا مثل ہے، نمونہ، سیمپل۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، نے غور نہیں فرمایا؟ آپ نوجوان آئے، بیٹھک میں ہمارے پاس بیٹھے تھے، ایک چھوٹا سا بچہ نکل کے آیا، پوچھنے لگے کون ہے یہ؟ کہ یہ مولانا کا نمونہ ہے۔ کہتے نہیں کہتے؟ آپ نے چہرے کو دیکھا؟ کہ نہیں، اس کا چہرہ تو مولانا سے نہیں ملتا۔ آنکھوں کو دیکھا؟ کہ نہیں، آنکھیں بھی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ نمونہ ہونے کے لیے چہرہ بھی اس جیسا ہو۔ ابھی میں کیا کہہ رہا ہوں، نمونہ ہونے کے لیے چہرہ بھی اس جیسا ہو، آنکھیں بھی اس جیسی ہو، ہاتھ بھی اس جیسا ہو، کان بھی اس جیسے ہو، پیشانی بھی اس جیسی ہو۔ سمجھ میں آیا؟ اللہ نے کہا میری مثل کوئی نہیں ہے، مگر میری ایک مثل ہے، مثل جو آسمانوں پہ ہے۔ اللہ کی مثل کون ہوگا؟ نہ کسی کو بھی مانو نہ مانو، مگر پہلے ثابت کرو اس کی آنکھیں عین اللہ بھی ہے یا نہیں، اس کا چہرہ وجہ اللہ بھی ہے یا نہیں، اس کا ہاتھ ید اللہ ہے یا نہیں، اس کا نفس نفس اللہ ہے یا نہیں، اس کا دوست رحمت اللہ بھی ہے یا نہیں، اس کا دشمن لعنت اللہ بھی ہے یا نہیں۔ صلوات محمد ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد والے۔ ابدی اتینی کے اجل کا مسلی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کر تاکہ میں تجھے اپنے جیسا بنا لوں۔ اپنے جیسا جانتے ہو، یہ ایسا نہیں ہے فنگر پرنٹس کا زمانہ نہیں، فنگر بھی ایک سا ہوگا۔ اللہ کہہ رہا نا کیا جلا کا مسئلہ، تاکہ میں اپنے جیسا بنا لوں۔ مثال، آگ جل رہی ہے، لوہے کا ٹکڑا آگ میں ڈالو، 1 گھنٹہ ڈالا، 2 گھنٹہ رکا، 3 گھنٹہ رکا، جب 4-5 گھنٹے لوہے کا ٹکڑا آگ میں پہنچے گا تو دور سے دیکھنے والا پہچان نہ سکے گا۔
میں کیا کہہ رہا ہوں غور فرمائیے. آگ میں جب لوہے کا ٹکڑا جائے گا تو دور سے دیکھنے والا یہ نہ پہچان سکے گا یہ آگ ہے یا لوہا. نہیں سمجھے؟ آگ ہے یا لوہا سمجھ ہی نہیں سکے گا. کیوں نہیں سمجھ سکے گا؟ اس لیے کہ جیسی چنگاریاں آگ میں ہیں ویسے لوہے میں آ گئی. جیسے لپٹیں آگ میں ہیں ویسے لوہے میں آ گئی. جو سوزش آگ میں ہے وہی لوہے میں آ گئی. جو تمازت آگ میں ہے وہی لوہے میں آ گئی. وہ چنگاریاں آگ میں ہے وہی لوہے میں آ گئی. جو جلانے والی آگ ہے وہی لوہا ہے. بھائی دونوں ایک سے ہو گئے نا. کیوں کیا ایسا؟ کیسے ہوا ایسا؟ یہ لوہا آگ کیوں بن گیا؟ صلوات پڑھیے محمد والے. یہ لوہا آگ کے قریب گیا تو اس نے آگ کے صفات لے لیے. بڑا جملہ ہے اور نہیں فرمایا آپ نے. لوہا آگ کے قریب پہنچا تو آگ نے اپنے صفات دے دیے. اللہ یہ کہتا ہے تم مجھ سے جتنا قریب ہوتے جاؤ گے میں اپنے صفات دیتا جاؤں گا. اور وقت تو ایسا آئے گا کہ لوگ تمہیں پہچان نہ سکیں گے بندہ ہے یا خدا ہے. علی اللہ سے اتنے قریب ہوئے کہ شب معراج نبی کو بھی شک ہو گیا. اللہ بول رہا ہے یا علی بول رہے ہیں. صلوات پہ محمد یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ قربت کی وجہ سے. اتنے قریب ہوئے علی سے. کتنے اللہ سے علی کتنے قریب ہوئے, کتنے علی قریب ہوئے. قرآن کے سورہ زمر نے ایک لفظ استعمال کیا, علی اللہ سے اتنے قریب ہوئے. میں جملہ کہوں ویسے ہی نہیں ہوئے, اطاعت کی وجہ سے. اطاعت کی وجہ سے. اب جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے جب علی جیسا امام بغیر اطاعت کے اللہ سے قریب نہیں ہوتا, جب علی جیسا امام بغیر اطاعت کے تو جو علی کا نعرہ لگاتا ہے حیدر حیدر چمن چمن, کیا وہ بے عملی کے بعد برداری کے بعد کیا وہ اللہ سے قریب ہو سکتا ہے؟ صلوات پڑھیے اور کرنے کی بات ہے. جب علی جیسا امام تو یہ قریب کیسے ہوئے؟ اطاعت کی وجہ سے. سورہ زمر نے لفظ استعمال کیا ہے مولا کی قربت کے لیے. قیامت کے دن ایک منکر ولایت بڑی حسرت و یاد سے کہے گا ان تقول نفسی یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ, کاش میں نے دنیا میں جنب اللہ کی شان کو نہ گھٹایا ہوتا. جنب اللہ, جنب اللہ, جنب اللہ. جنب اللہ کسے کہتے ہیں؟ عربی میں جم کہتے پہلو کو, اور اصطلاح ہے جو جس سے جتنا نزدیک ہوتا ہے اسے اس کا پہلو کہتے ہیں. علی اللہ سے اتنے قریب تھے, اتنے قریب تھے کہ علی کو اللہ کا پہلو کہا گیا. اتنے قریب تھے, اتنے قریب تھے. قرب مکانی مت سمجھنا ورنہ مشرک ہو جاؤ گے. مراد قرب کیا ہے؟ مانوی ہے. اتنے قریب تھے کہ علی کو کیا کہا گیا؟ جنب اللہ. اب میں جملہ کہوں کتنے قریب تھے علی سے, کتنے قریب تھے؟ بہت آہستہ سے کہوں گا, سننا آپ کا کام ہے. نبی معراج پہ گئے, جی کیا آیا؟ اٹھ گئے, کچھ سواری آئی, براق آئی, براق میں بیٹھ کے گئے کہاں؟ سدرۃ المنتہا, عرش کی بلندی, کعبہ قوسین. لیکن جب وحدت کے پردے سے آگے بڑھے اور اللہ سے باتیں ہوئی تو ادھر لہجہ کس کا تھا؟ آپ کہو گے لہجہ اللہ نے اپنایا تھا. بھائی لہجہ اپنایا تھا تو ہاتھ کس کا تھا؟
وہ ہاتھ کس کا تھا پتہ نہ چلتا اگر انگوٹھی نہ ہوتی. میں کیا کروں گا غور فرمائیے. پتہ نہ چلتا اگر انگوٹھی نہ ہوتی. جملہ کہو سرکار کو تو معراج پہ براق لے کے گئی, مجھے وہ سواری بتاؤ جس پہ علی بیٹھ کے گئے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. علی کہاں کس کیسے گئے کیسے گئے؟ اچھا وہاں نبی پہنچے, بات ہوئی لہجے میں, علی کے لہجے میں گفتگو ہوئی اور معلوم کیا پروردگار لہجہ کس کا. کہ تمہیں نہیں پتا میرے حبیب, میں نے تمہارے دل میں دیکھا کہ تمہارے دل میں علی کے سوا کوئی تھا ہی نہیں. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں غور فرمائیے گا. میں نے تمہارے دل میں دیکھا کہ تمہارے دل میں علی ہے, تو ظاہر سی بات ہے مہمان کی قاطر تواضع اس کے مزاج کے اعتبار سے ہوتی ہے. جب تمہیں علی سے محبت تھی تو ہم نے لہجہ بھی علی کا اپنایا, مگر کتنا چاہتے ہو علی کو؟ کہا یا رسول اللہ پروردگار علی کو میں کتنا چاہتا ہوں تجھے تو پتا چل گیا. کہا دیکھنا چاہتے ہو؟ کہاں دکھا دے. کہا نیچے تو دیکھو. اب جو نیچے دیکھا, اب میں کیا کہہ رہا ہوں, اب جو نیچے دیکھا نیچے بھی علی, ادھر پردے کے پیچھے ہاتھ نکلا ادھر بھی علی. میں کیا کروں گا غور فرمائیے گا. عزیزان محترم ذرا غور کرنے کی بات ہے. ذات ہی ایسی ہے جس کو یا تو رسول پہچان سکتا ہے یا اللہ جان سکتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والا. اچھا بات بھول گئے شاید. میرا بڑا پرانا جملہ تھا, میں نے کہا تھا کہ کمیل سے مولا نے پوچھا تھا, کمیل نے خود مولا سے کہا تھا مولا کیا میں آپ کو جان سکتا ہوں پہچان سکتا ہوں؟ تو پتا ہے کمیل سے مولا نے کیا کہا؟ کمیل چھوٹا منہ اور باد مڑ, مجھے پہچاننا چاہتے ہو؟ سنیے بڑا عرفانی جملہ ہے. میرے مولا نے کہا کمیل تو نہیں, اگر پوری کائنات کے جنات اور انسانوں کی عقلوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے اور وہ جمع ہو کے مجھ علی کو پہچاننا چاہیے. اگر پوری کائنات کے جنات اور انسانوں کی عقلوں کو ایک پوائنٹ اور ایک نقطے پہ جمع کر دیا جائے اور وہ جمع ہو کے مجھ علی کو پہچاننا چاہے تو وہ مجھے نہیں پہچان سکتی, مجھ علی کو نہیں پہچان سکتی. کیوں؟ کمیل نے تاپ کے پوچھا مولا وجہ کیا ہے؟ امام نے مسکرا کے کہا کمیل اس وجہ سے کیونکہ عقل بعد میں بنی ہے, علی پہلے بنا ہے. صلوات پڑھیے محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد والا. متوجہ ہے عزیزان محترم, کیا کہا اس نے؟ ان تقول نفس یا حسرت لا ما فرطت فی جنب اللہ. قیامت کے دن ایک ظالم دونوں ہاتھوں کو شرمندگی سے ندامت سے کاٹ کے کہے گا کاش میں نے دنیا میں جنب اللہ کی شان کو یعنی علی کی شان کو اطاعت الہی کی وجہ سے علی اللہ سے اتنے قریب ہوئے کہ جنب اللہ کہا گیا, اللہ کا پہلو. شاید بات نہیں پہنچی, جھوم جاؤ گے اگر یہ بات پہنچ جائے. جنب اللہ, اللہ کا پہلو. یہ مولانا مکارم صاحب یہاں منبر کے پہلو میں بیٹھے ہیں, باہر جو ہے چوراہے پہ پولیس چوکی پہ کوئی پوچھے مولانا مکارم کو دیکھا ہے, کہاں مجلس میں بیٹھے ہیں؟ کہا یہ تو بتاؤ کہاں بیٹھے ہیں؟ کہا وہ منبر کے پہلو میں بیٹھے ہیں. تو جب وہ آنے والا آئے گا تلاش کرے گا تو ساری مجلس کو نہیں دیکھے گا, وہ ساری مجلس میں تلاش نہیں کرے گا, وہ دیکھے گا منبر کہاں ہے.
وہ چیک کرے گا منبر کہاں ہے. جہاں منبر ہے اس کے پہلو میں مولانا ہے. میں کیا کروں گا غور فرمائیے گا. یہ مولانا منبر کے پہلو میں ہے. کس کے پہلو میں؟ منبر کے پہلو میں. اگر کسی منبر کا اثر یہ ہو ایک وقت میں 2 جگہ نظر آئے تو مولانا بھی 2 جگہ، کیونکہ مولانا ہے منبر کے پہلو میں. اگر منبر کا اثر یہ ہو ایک وقت میں 5 جگہ نظر آئے تو پھر مولانا بھی 5 جگہ نظر آئیں گے. اور اگر منبر کا اثر یہ ہو ایک وقت میں 500 جگہ دکھائی دے تو پھر مولانا بھی 500 جگہ. کیوں؟ اس لیے کہ مولانا منبر کے پہلو میں ہے. اگر منبر کا اثر یہ ہو ایک وقت میں 5 لاکھ جگہ نظر آئے تو مولانا بھی 5 لاکھ جگہ. اس لیے کہ مولانا منبر کے پہلو میں ہے. اگر منبر کا اثر یہ ہو ایک وقت میں 5 ارب جگہ دکھائی دے تو پھر یہ بھی 5 ارب جگہ. اس لیے کہ یہ منبر کے پہلو میں ہے. منبر ان کے پہلو میں نہیں. یہ میں کیا کروں گا غور فرمائیے گا. یہ منبر کے پہلو میں ہے. یہ منبر کے پہلو میں ہے. یہ منبر کے پہلو میں ہے. اب جو ہے جہاں منبر ہے وہاں یہ ہے. جہاں منبر ہے وہاں یہ ہے. ابھی کئی سمجھے پھر سنیے گا. جہاں منبر ہے وہاں یہ ہے. جہاں منبر ہے وہاں یہ ہے. علی کون ہے؟ علی جنب اللہ ہے، یعنی اللہ کا پہلو. اب ہم سے مت پوچھنا علی کہاں ہے، بلکہ ہمیں تو یہ بتاؤ اللہ کہاں ہے. میں کیا کروں گا غور فرمائیے گا. ہم سے یہ مت پوچھو کہ علی کہاں ہے، ہمیں تو اتنا بتا دو کہ صلوات پڑھی محمد وآل محمد. پہلے وہ پیغام آ جائے کیا ہے. ارے ایسے ہی بتا دو نا. بس اعلان کر دوں گا. لکھیے مطلب میں اس کے بعد سلسلہ ایسے چلے گا. کل کو بھی یہاں مجلس ہوگی. ٹھیک، وقت کا خیال رکھیے گا انشاءاللہ. ویسے تو آپ کو پتہ ہی ہے اس خمسے کے بعد دوسرا خمسہ، دوسرے کے بعد تیسرا خمسہ. انشاءاللہ ایسے ہی آتے رہیے گا اور اظہار ایمان کرتے رہیے گا اور عقیدت کا جو ہے اظہار کرتے رہیے گا. بہرحال اور فرمایا آپ نے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علی کون ہے؟ جنب اللہ ہے. علی کون ہے؟ جنب اللہ، اللہ کا پہلو. یعنی جہاں جہاں کہاں اللہ ہے. اب ہمیں یہ مت پوچھو کہ علی کہاں ہے، ہمیں تو یہ بتاؤ اللہ کہاں ہے. زمین پہ اللہ، فرش پہ اللہ، عرش پہ اللہ، کوثر پہ اللہ، جنت پہ اللہ، سلسبیل پہ اللہ. کہاں کہاں اللہ ہے. ہمیں وہ جگہ بتاؤ جہاں اللہ نہیں ہے. نہیں، ہر جگہ اللہ ہے، ہر جگہ اللہ ہے. تو سیدھا سیدھا یوں کیوں نہیں کہتے جہاں جہاں اللہ ہے وہاں کہاں بھی ہے. اللہ کہاں ہے؟ اللہ نے کہا وَمَا أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. ہم تو تمہاری شہر کے حیات سے بھی زیادہ نزدیک ہے. تو پھر فیصلہ کرو علی بھی وہاں وہاں ہے جہاں جہاں. میں کیا کروں گا غور فرمائیے گا. علی بھی وہاں وہاں ہے جہاں جہاں اللہ ہے. ارے تمہیں تو بدہضمی ہو گئی تھی کہ علی 40 جگہ کیسے پہنچ گئے. ارے بلایا 40 میں تھا. اگر 4 کروڑ بلاتے علی سب جگہ آ جاتے. صلوات پڑھیے محمد والے. ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد والے. علی جنب اللہ، اللہ کا پہلو ہے علی. تو علی کو تلاش کرنا ہے تو اللہ کو تلاش کرو. جہاں جہاں اللہ ہے وہاں وہاں علی ہے. جہاں جہاں اللہ ہے. اللہ کہاں ہے؟ کائنات کا کوئی ذرہ باقی نہیں ہے. وہاں وہاں جہاں وہاں وہاں اللہ ہے. تو جہاں جہاں اللہ ہے وہاں وہاں علی ہے. علی کہاں کہاں ہے؟ کہاں کہاں تلاش کرو گے؟ قرآن کے پاروں میں علی، قرآن کی آیتوں میں علی، مومن کے نعروں میں علی.
بتا دے رہا ہوں قرآن کی تفسیر علی، قرآن کے معنی علی، سورہ یاسین کا مصداق علی، آیت تطہیر کی جان علی، نفس رسول علی، نفس رسول علی، زوج بطول علی، ممدوح الرحمان علی، واسط القرآن علی، صراط مستقیم علی، واسط الدین علی، نبی عظیم علی، ممدوح القرآن علی، جنت و جہنم کو بانٹنے والا علی، ممدوح القرآن علی، قرآن کے پاروں میں علی، مومن کے ناروں میں علی، جنت کے کناروں میں علی، نہیں غور نہیں فرمایا عزیزان محترم، فاتح کندک علی، فاتح خیبر علی، فاتح کندک علی، لاپتہ کا مصداق علی، اللہ کی شان علی، روٹیوں کو دینے والا علی، مسکینوں کو کھانا دینے والا علی، آیتوں کا نزول جس پہ ہوا وہ علی، منبر پہ آئے تو سلونی کے نعرے لگانے لگے وہ علی، جو میدان میں جائے تو فرشتے تعریف کرتے ہوئے نظر آئے وہ علی۔ نبی فرماتے ہیں اینما اسریٰ بیا الی السماء فی لیلۃ المعراج، ارے جب میں معراج کی شب آسمانوں کی سیر پہ گیا تو میں نے کوئی آسمان ایسا نہ دیکھا جہاں پہ علی نہ لکھا ہو، اللہ وفیہ مکتوب علی علی علی، میں نے کوئی آسمان نہ دیکھا جس پہ ایک بات نہ لکھی ہو علی علی۔ میں نے جنت میں جتنے حجرے دیکھے سب میں ایک ہی بات تھی، دیواروں پہ علی لکھا تھا، تکیوں پہ علی لکھا تھا، بستروں پہ علی لکھا تھا، درخت پہ علی لکھا تھا، پتوں پہ علی لکھا تھا۔ ارے کہاں کہاں تلاش کرو گے، بس ایک جگہ ہے جہاں علی نہیں ملیں گے۔ شاعر بڑا مشہور شعر کہتا ہے، ارے ہم جہاں علی ملیں گے نا دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جاؤ۔ ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد اللہ۔ ایک بار اور صلوات پڑھیے محمد اللہ۔ سرکار کا جملہ ہے، سرکار فرماتے ہیں، یہ میرا جملہ نہیں ہے کہ جب میں آسمانوں کی سیر پہ گیا تو سیر جب کرتے کرتے میں نے دیکھا ہر جگہ علی، ہر جگہ علی۔ یہ روایت کا جملہ ہے، فَظَنَنْتُ أَنَّ اسم علی اشہر منی فی السماء، مجھے یہ گمان ہو گیا کہ آسمانوں میں علی کا نام مجھ سے زیادہ مشہور ہے۔ مجھے یہ گمان ہو گیا کہ مجھ سے زیادہ علی کا نام مشہور ہے۔ اس کے بعد نبی فرماتے ہیں ان حلقتا باب الجنہ من یاقوت حمراء، میں نے دیکھا کہ جنت کے دروازے پر ایک یاقوت سرخ رنگ کے یاقوت کا ایک بہت بڑا کنڈا ہے، وعلی صفاہا من ذہب، اور اس کے دروازے جو ادھر ادھر ہیں وہ چاندی کے ہیں۔ فإذا دقت الصفحة على الباب، فإذا دقت الحلقة على الصفحة، اور جب تو گھنٹی اس دروازے پہ چاندی کے بجتی ہے، قلت ونادت، تو وہ کہتی ہے اور آواز دیتی ہے، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ اس سے آواز آتی ہے یا علی یا علی یا علی۔ علیہ سے تو یہاں پسند نہیں تھا، اللہ نے وہاں بھی رکھ دیا کہ اگر تم آؤ گے تو اسی کے ذریعے آؤ گے۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا، لیکن جب ہم نے دنیا کا قانون دیکھا، دنیا کا قانون کیا ہے، بڑی اچھی بلڈنگ بنائی، محل بنایا، اور اس محل پہ تختی لگا دی، لکھ کے ایک پتھر لگا دیا، کس کا؟ باقری بلا، یعنی یہ محل کس کا؟ باقری کا ہے۔ اب
اپنے ہاتھ کو کہو پہلے یہ کس کا مال ہے؟ باقری کا. لکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ کو نہیں پتا؟ جیسے کوئی آئے پتا نہ ہو ایڈریس دروازے پہ آ کے دیکھ لے یہ پتھر کس کے نام کا ہے، سمجھ چاہے پڑھ کے کہ یہ گھر جو ہے باقری صاحب کا ہے. یہ سائن کیوں پتھر کیوں لگایا؟ تاکہ آنے والا پڑھ لے کہ یہ محل، یہ گھر کسی اور کا نہیں ہے، یہ گھر کسی اور کا نہیں ہے. اور میں کیا کروں گا؟ غور فرمائیے گا، یہ گھر کسی اور کا نہیں ہے، یہ گھر باقری کا ہے. اللہ نے بھی اس سے آواز یا علی کی لگا کے دنیا کو بتایا اگر دشمن علی کہیں بھولا بھٹکا اس کے پاس آ جائے تو یہ بھگا دے بچا کر کہ یہاں سے بھاگ جا، یہ مکان کسی اور کا نہیں علی کا ہے. صلوات پڑھیے محمد. مگر بات ذہن میں رہنی چاہیے عزیزان محترم، یہ جو اللہ کے ذریعے اللہ نے جو علی کو یہ رتبہ دیا، یہ قرب جو ہوا، یہ جو جب اللہ کہلائے، علی کس کی وجہ سے کہلائے؟ یہ پوری میں مل گیا؟ نہیں، اطاعت کی وجہ سے. یہ جملہ بار بار سننے کا ہے. بغیر اطاعت کے علی جنگ اللہ نہیں بنے، نماز تو پڑھتا نہیں، پھر بھی علی علی. میں کیا کروں گا؟ غور فرمائیے. یاد ہے نا 4 مجلسیں اسی ٹاپک پہ پڑھی ہیں. بغیر اطاعت کے کچھ نہیں ملے گا. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے. میں کیا کروں گا؟ غور فرمائیے گا. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا کاٹ میں مل کر کھلے گلزار ہوتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. پہلی منزل ہے فناء اللہ کی. اللہ نے اختیار میں انسان کے دے دی کائنات، اللہ نے مسکر کر دیا، اللہ نے اشرف بنا دیا. سوال یہ ہے، پہلا سوال تمہید میں تمہید سے نکل رہا ہوں، ابھی بات شروع نہیں ہوئی صحیح سے. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا کیوں؟ کیا اس کے ہاتھ طاقتور تھے؟ کیا اس کی آنکھیں زیادہ دیکھتی تھی؟ کیا اس کے پاس مائنڈ زیادہ تھا؟ کیوں اشرف المخلوقات بنایا؟ سوال. دیکھیے، اگر کہو کہ اس میں طاقت ہاتھوں کی زیادہ، تو بہت سے جانور تو ایسے ہیں ان کی طاقت اس کے ہاتھوں سے بھی زیادہ ہے. اگر کہو کہ یہ ہاتھوں سے زیادہ دیکھ سکتا ہے تو کتنے جانور ایسے ہیں جانتے ہیں جو شکرا باز ہوتا ہے وہ کتنے کلومیٹر اوپر آسمان میں ہوتا ہے اور اپنے شکار کو دریا کے اندر جو مچھلی ہوتی ہے وہ چوچ وہی مارتا ہے جہاں شکار ہوتا ہے. ہمیں اتنی بینائی ہمارے یہاں نہیں ہوتی. عقل کی بات ہے تو کتنے جانور ایسے ہیں 40 کلومیٹر دور شہد کی مکھی کو پتا چل جاتا ہے کہ 40 کلومیٹر دور کون سا پھول زہریلا ہے کون سا پھول صحیح ہے. 40 کلومیٹر دور انسان اتنی خوشبو محسوس نہیں کر سکتا. کیسے جو ہے کیا یہ اس کے اندر فناوری کی طاقت ہے؟ تو شہد کی مکھی کا چھٹا دیکھیے، اسی کے اندر فلور بھی ہوتے ہیں، محلے بھی ہوتے ہیں، پوری مملکت ہوتی ہے.
اور اس میں اگر کوئی مکھی دوسرے مکھی کے گھر میں گھس جاتی ہے تو رانی مکھی اس کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے. یعنی اس میں غصب کا نظام نہیں چلتا. میں کیا کہہ رہا ہوں غور فرمائیے, غصب کا نظام نہیں چلتا. تو پھر مکھی تو اور زیادہ ہو گئی. پھر کس چیز میں خوبصورت ہے تو میں کیا بتا سکتا ہوں. جو چڑیا گھر گئے انہیں پتا ہے کیسے کیسے اللہ نے خوبصورت مخلوق بنا دی. جی جو انسان سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. لمبائی میں اس سے اونچا اونچا ہاتھی ہے, زیادہ کھاتا ہے, اس سے زیادہ تو مچھلیاں کھا لیتے ہیں, جانور کھا لیتے ہیں. پھر بات کیا ہے کہ اللہ نے اسے اشرف المخلوقات بنایا. اگر تحقیق کرو گے تو بس ایک ہی بات ہے, کیونکہ علی کو صورت انسانی میں بھیجنا تھا. ارے میں بڑا جملہ کہا ہے, کیونکہ علی کو شکل انسانی میں بھیجنا تھا. اس وجہ سے جس شکل کو علی اختیار کر لے وہ اشرف المخلوقات بن جاتی ہے. صلوات پڑھیے محمد. کیونکہ اللہ کو شکل انسانی میں علی کو بھیجنا تھا. اگر علی جن کی صورت میں آتے, بڑے غور سے سنیے گا, آ بھی تو سکتے تھے کیونکہ علی مولائے کائنات ہے, مولائے انسان نہیں. علی مولائے کائنات ہے, مولائے انسان نہیں. تو جتنا حق انسانوں کا تھا اتنا ہی حق جنات کا تھا. ارے کون سا جن ایسا ہے جو علی کی بغیر اجازت کوئی کام کرے؟ یاد ہے نا آپ کو؟ ارے آپ لوگ مسجد کوفہ گئے, ایک دروازہ ہے باب صوبان کا, اجدہے کا دروازہ. علی خطبہ دے رہے تھے, اس دروازے سے اجدہا چلا. لوگوں نے علی کے فضائل کو مٹانے کے لیے ہندوستان سے ہاتھی منگوایا اور ہاتھی کو اس دروازے سے نکالا تاکہ یہ بات صوبان سے ہٹ کر باب تین بن جائے. مگر جسے پتا تھا, تاریخ کا علم تھا, وہ آج بھی اسے باب صوبان کہتا ہے. اجدہا چلا, علی خطبہ دے رہے تھے, لوگ ہٹ گئے. اس نے پنے کو اوپر کیا, علی کے کانوں تک لایا, بات کی. جیسے بات کی مولا نے کہا بیٹھ جا, اپنی جگہ پہ بیٹھ جا. وہ ایک کونے میں جا کے بیٹھ گیا. خطبہ چالو ہے, خطبہ پڑھ رہے ہیں. علی نے خطبہ دے دیا. جب خطبہ تمام ہو گیا لوگ ایک طرف بیٹھے. پھر وہ چلا, علی کے پاس آیا اور آنے کے بعد مسئلہ بتایا. مسئلہ پوچھنے کے بعد چلا گیا. جب چلا گیا لوگوں نے پوچھا یہ کون تھا؟ امام نے فرمایا یہ جن تھا, جن ان کا سردار مر گیا تھا. لوگوں نے اسے اپنا حاکم بنایا ہے. یہ مجھ سے اجازت لینے آیا تھا کہ میں خلیفہ بنوں یا نہیں. اگر جملہ کہو جب جن بغیر علی کی اجازت کے نہیں بن سکتا تو یہ انسان کیسے بن سکتا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد. تو بات جو ہے بہت مختصر ہو گیا, وقت ہو چکا پورا. تو علی کو کیونکہ صورت انسانی میں بھیجنا تھا, اس وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. مگر تو پھر بھی چھوڑ دیا. بڑی تحقیق کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ شکل انسانی میں علی کو بھیجنا تھا تو انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا. مگر پھر بھی تو عیب چھوڑ دیے. ایک جاہل پیدا کیا, ایک کمزور پیدا کیا, آیتیں سنانے کا
جو ہے وقت نہیں ہے. پوری کائنات میں جو بھی انسان پیدا ہوگا یا تو جاہل پیدا ہوگا اور وہ کمزور بھی ہوگا. خلق الانسان ضعیفا، اللہ نے انسان کو کمزور پیدا کیا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے شکم سے اس حالت میں پیدا کیا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. اشرف المخلوقات بنا کے تو چھوڑ دیے. کیوں چھوڑے؟ تاکہ اس کے ذہنی ناقص میں یہ خیال نہ آ جائے میں عملی میں کیا کروں میرا فرمائیے گا، تاکہ اس کے ذہنی ناقص میں یہ خیال نہ آ جائے کہ میں عملی میں عملی میں عملی. ارے جب اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے کہ کوئی اپنے کو چھوٹے بھائی سے ملائے تو کیسے پسند کرے گا کہ کوئی رسول سے اپنے آپ کو ملائے. صلوات پہ محمد. اشرف المخلوقات اس وجہ سے بنایا، دو عہد اس وجہ سے چھوڑے تاکہ اس کے ذہن ناقص میں یہ خیال نہ آئے کہ میں علی کے برابر. اللہ نے کہا صحیح ہے ہم شکل دے کے بھیجیں گے مگر یہ دو عیب نہیں دیں گے. میں کیا کہوں گا غور فرمائیے. جو پوری بشریت میں تو ہے کمزوری بھی اور جہالت بھی، ہم جسے بھیجیں گے نہ کمزور نہ جاہل. اب سمجھ میں آیا اژدہے کو کیوں دو ٹکڑے کیا؟ نبی کے ہاتھوں پہ آ کر چاروں کتابوں کی تلاوت کیوں کی؟ تاکہ دنیا کو بتا دے انسان اور ہے علی اور ہے. صلوات پڑھیے محمد والے. دنیا کو بتا دیں انسان اور ہے علی اور ہے. بہت آرام سے پڑھ رہا ہوں تاکہ دنیا کو بتا دیں انسان اور ہے علی اور ہے. اس کا مطلب یہ انسان نہیں ہے. شاید میری بات کیسے آپ نے سنی یا ذہن میں پہنچی یا نہیں. علی انسان نہیں، اس لیے کہ انسان وہ ہے جو آدم کی نسل سے ہو، مگر ان کی خلقت اس وقت ہوئی جب آدم کا نام و نشان نہ تھا. میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیے گا. اس کا مطلب یہ انسان نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ کہ یہ ہے حجت. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیے. یہ ہے حجت. اس کا مطلب اللہ نے دو طرح کی مخلوق بنائی. ایک کا نام رکھا آدمی، ایک کا نام رکھا حجت. ارے نہیں متوجہ نہیں ہے. حجت اور ہے آدمی اور ہے. آدمی سے بڑی غلطی، سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی حجت کو اس نے اپنے جیسا سمجھا. ارے نہیں غور نہیں فرمایا. اس نے اپنے آپ کو حجت جیسا سمجھا جبکہ حجت اور تھی، آدمی اور تھا. بھائی پانی پہ کون نہیں چل سکتا؟ آدمی. میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا غور فرمائیے. لوہے کو کون نہ موڑ سکتا ہے؟ آدمی. سورج کو کون نہیں پلٹا سکتا؟ آدمی. بات حجت کی نہیں ہے. اس کے دماغ میں آیا میں نہیں کر سکتا تو حجت بھی نہیں کر سکتی. میں نہیں کر سکتا تو حجت بھی نہیں. ابھی بھی نہیں سمجھے. یہ فرق نبی نے ظاہر کیا کب؟ جب صیغہ بروت جاری کیا. بڑی مشہور بات. نبی نے ایک دوسرے کا بھائی بنایا. مزاج کو دیکھ کے، طبیعت کو دیکھ کے، انداز کو دیکھ کے، فطرت کو دیکھ کے سب کو بھائی بنا دیا ایک دوسرے کا. بس علی تنہا رہ گئے. علی کو کسی کا بھائی نہیں بنایا. علی نے پوچھا یا نبی اللہ
آپ نے सबका भाई बना दिया, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। नबी ने तारीखी जुमला कहा, या अली इनमें अगर तेरे जैसा, मैं क्या करोगे हो फरमाइए, या अली अगर इनमें तेरे जैसा कोई और होता तो मैं भाई बनाता, इसलिए कि ये आदमी है तू हुज्जत है। अरे मैं तुम्हारा जुमला कहा है, ये आदमी है तू हुज्जत है, मैं तेरा भाई तू मेरा भाई, मैं तेरे जैसा तू मेरे जैसा, तू भी हुज्जत मैं भी हुज्जत। सलावत करिए मोहम्मद वाले। एक बार और सलवात पढ़िए वहां। और फरमाए अज़ीज़ान मोहतरम तो परवरदिगार हदीस कुदसी में इरशाद फरमाता है, अब्दी अतेनी के अजअला का मसली है मेरे बंदे, तो मेरी इताअत कर, बगैर इताअत के कोई मंजिल नहीं मिल सकती। अहले बैत का कोई चाहने वाला, चाहे सलमान हो या गुजर हो, चाहे मिर्दाद हो, चाहे पहलवान हो, एक भी बगैर इताअत के अहले बैत से करीब नहीं हुआ। जाहिर सी बात है, ये कोई ऐसा पार्टीबंदी की बात नहीं है। जो जितना इताअत करेगा वो अली से उतना ही करीब होगा। अजीजान मोहतरम, ये मजलिस इसी वजह से की जाती है ताकि हमारी इताअत में इजाफा हो, ताकि जितना हम मैदान इताअत में आगे बढ़े हम अहले बैत से करीब होते चले जाएं। और याद रखिएगा, नजात तभी मिलेगी जब हम अहले बैत से करीब हो जाएंगे। उसके लिए मारिफत की शर्त है। जिनको मारिफत हो जाती है वो फिर अपनी हस्ती को अहले बैत के लिए बना कर देते हैं, कुर्बान कर देते हैं। इसी का नाम करबला है। करबला ईसार कुर्बानी की बेहतरीन मिसाली किताब है। 1400 साल बाद हम कल सुनते हैं, हमारा कलेजा तड़प जाता है। सोचो, जिस ज़ैनब की आंखों के सामने पूरा मंजर रहा हो, जिसने अली अकबर के सीने कितने बच्ची देखी हो, जिसने अली असगर का जला हुआ कुर्ता देखा हो, जिसने सकीना के दामन में आग देखी हो, और वो ज़ैनब कैसे बर्दाश्त करेगी। तारीख करबला में 2 किरदार बेमिसाल हैं, 2 किरदार बड़े बेमिसाल हैं। एक अब्बास का किरदार और दूसरा ज़ैनब का किरदार। पूरा लश्कर खत्म हो गया, कौन है? 3 लोग बचे, 3, जनाब अली असगर, जनाब अली अकबर और मौला अब्बास। लेकिन क्या कहते हैं इमाम हुसैन जुमला, भैया तू तो मेरे लश्कर का लंबरदार है, भैया तू तो मेरे लश्कर का लंबरदार है। यानी हुसैन की नजर में अब्बास पूरा लश्कर थे। इसी वजह से अदादारों, जब तक अब्बास जिंदा रहे बच्चों ने पानी मांगा है, लेकिन अब्बास की शहादत के बाद किसी बच्चे ने प्यास अलतश नहीं कहा। क्या बच्चों को पानी मिल गया था? क्या सकीना को पानी मिल गया था? नहीं, अब्बास की शहादत के बाद कोई रिवायत नहीं कहते कि अलतश की आवाजें आई हो। बच्चे सहम के बैठ गए थे, साहिब के। अब कोई पानी नहीं मांगता था। ये अब्बास की हालत है। अगली बात, जब शाम गरीबा में खेमों में आग लगा दी गई और चादरें छीनी गई, जानते जनाब ज़ैनब की चादर कैसे छीनी? जालिम ने घोड़े पर बैठ के नेज़े को आगे बढ़ा के लोके नेज़े से ज़ैनब की चादर को उतारा
اور چادر کو اتارنے کے بعد لہراتا ہوا چلا. جانتے کہاں چلا؟ زینب کی چادر کو لے کے چلا، فرات کی طرف چلا، فرات کے کنارے، اور ایک مرتبہ چادر زینب پر عباس کے لاشے پہ ڈال کے کہا، عباس زینب کی چادر میں آیا، زینب کی چادر. ارے عباس کا لاشا فرات کے کنارے تڑپنے لگا. اور شہزادی بات نے مجبور کر دیا. خدا کوئی ہم نے بے سوائے ہمیں حسین کی. عزیزانو، بات یہی تک نہیں، اگلی تاریخ کالی میں اشارے کر رہا ہوں. قافلہ چلا سیر ہو کر، سب کے سر نو کے نیزہ پہ تھے. عباس کا سر بھی نو کے نیزہ پہ تھا، مگر دوسرے سروں میں اور عباس کے سر میں فرق تھا. ہر سر نو کے نیزہ پہ معلق تھا، مگر عباس کا سر نو کے نیزہ پہ معلق نہیں تھا. ظالم جیسے ہی بلند کرنا چاہتا تھا، عباس کا سر نیچے آ جاتا تھا. گھوڑے کی گلے میں لٹکا ہوا تھا. اگر مجھے نہیں پتا عباس کا سر نیزے پہ کیوں نہیں دھارتا تھا. علماء نے یہی لکھا کہ کیونکہ زینب کلثوم سر پر رہنا تھی. اگر عباس کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہوتا تو در ہونا سر عباس دیکھ لیتے. آئے غیرت عباس. آجیو قبل اللہ، آجیو قبل اللہ. خدا کوئی ہم نے سوائے ہمیں حسین کے. بس دو چار چڑیا اور سنیے گا ہمارے. قافلہ بھی یہاں ہو کے مدینہ پہنچا، اور مدینہ پہنچنے کے بعد سیاہ خیمے لگ گئے. ایک بیوی اپنے گھر سے چلی اور خیموں کے پاس جا کے کہتی ہے، بشیر سے معلوم کیا، بشیر یہ بتا جس حسین کی قتل کی خبر تو سنا رہا ہے، یہ کون حسین ہے؟ کہ بیوی یہ نبی کا نواسا، یہ علی کا لال. جیسے ام البنین سمجھی کہ میرا حسین مارا گیا، میں جناب عباس کے مسائل پڑھ رہا ہوں. جب ام البنین کو پتا چل گیا کہ میرا حسین مارا گیا تو پوچھا، یہ بتا میری شہزادی زینب کہاں ہے؟ بشیر نے کہا وہ جو سامنے خیمہ ہے اس میں شہزادی زینب ہے. ام البنین آگے بڑھی، دیکھا ایک ضعیف خیمے کے دروازے پہ بیٹھا ہے. ام البنین نے کہا، ہے ضعیف ذرا مجھے راستہ دے، میں اندر جانا چاہتی ہوں. ضعیف کھڑا ہونا چاہتا تھا مگر کھڑا نہ ہوا گیا. ام البنین نے کہا، اے ضعیف تجھے پتا نہیں میں علی کی بیوہ، میں علی کی بیوہ ام البنین ہوں، مجھے راستہ دے. ضعیف کھڑا ہونا چاہتا تھا مگر اٹھا نہ گیا. تیسری مرتبہ کہا. ام البنین نے کہا، تجھے نہیں پتا میں عباس کی ماں ام البنین ہوں. ایک مرتبہ طاقت کو سمیٹ کے سجاد کھڑے ہوئے ماتھے پہ ہاتھ مار کے کہا، بابی نہ پہچانا میں آپ کا سجاد. ارے کلے سے ام البنین نے لگایا. ایک مرتبہ کہا، سجاد تیرا کیا حال ہو گیا؟ اے سجاد، ارے تیرا کیا حال ہوگا؟ ارے جیسے بابی نے کلیجے سے لگایا، سجاد چیخ مار کے بولا، بابی ارے چھوڑ دو، پشت پہ زخموں کے بچا. یہ بابی ارے پشت پہ زخموں کے نشان ہے. ادادار جملہ سنیے گا. ام البنین نے کہا، اے میرے لال سجاد نے بتا میری شہزادی کہاں ہے، میری شہزادی زینب کہاں ہے؟ جناب سجاد نے اشارہ کیا، وہ جو خاتون بیٹھی ہے، جن کی کمر جھکی ہوئی ہے، جن کے بال سفید ہیں، وہ میری پتی زینب ہے. آگے پہنچنے کے بعد زینب کو دیکھا. زینب میرے لال کو کیا ہو گئی؟ مجھے نہیں پتا. ایک بیٹی جب ماں کو دیکھتی ہے کیا حال ہوتا ہے. جیسے ام البنین کو دیکھا، زینب تڑپ گئی، کلیجے سے لگ گئی. اماں میرا بھیا مارا گیا، اماں
کے آئی ہوئی بازاروں میں پلایا گیا شرابیوں کا مجمع تھا ارے بازاری شراب تھا بھیا کو اپنے نہ بچا سکی اجرکم اللہ اجرکم اللہ خدا کو اپنے رسول غنی حسین کے ام البنین نے کہا شہزادی اے زینب شہزادی اچھا یہ بتا کربلا میں کیا ہوا کربلا کی کہانی سناؤ اچھا شہزادی یہ بتاؤ جب میرا آقا اس دنیا سے گیا تو کیا میرے عباس سے راضی تھا اے شہزادی یہ مجھے بتاؤ کہ جب میرا آقا اس دنیا سے گیا تو کیا میرے پاس سے راضی تھا نجف کا رکھ کر کے کہا قسم ہے نجف میں سونے والے کے میں دودھ نہ بخشوں گی اتنا جملہ کہنا تھا زینب نے کہا اماں ایسا نہ کہو بلکہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے ظالم کہہ رہا تھا میں نے حسین کو جب قتل کیا تو 3 ضربیں ماری پہلی جب ضربیں ماری تو حسین نے نانا کو یاد کیا جب دوسری ضرب ماری حسین نے اپنے